سوال ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے نماز کس نے ادا کی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے طویل عمر والے نبی کون تھے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس معجزے کے ساتھ بھیجا گیا؟ جواب ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا کیا معجزہ تھا؟ جواب ہے اژدھا بن جاتی تھی۔ سوال ہے کون سے نبی سب سے زیادہ خوبصورت تھے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت ہارون علیہ السلام کس نبی کے بھائی تھے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال ہے قرآن میں سب سے زیادہ آیت کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورۃ البقرہ میں۔ سوال ہے قرآن میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے؟ جواب ہے قرآن میں 2698 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کا سب سے پہلا لفظ بسم اللہ ہے۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ 3 اور فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے کون سا فرشتہ جان نکالتا ہے؟ جواب ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے جنت میں جانے والا پہلا نبی کون ہوگا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے جنت کا فرشتہ کون ہے؟ جواب ہے رضوان۔ سوال ہے جہنم کا داروغہ کون ہے؟ جواب ہے مالک۔ سوال ہے قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ جواب ہے رمضان کے مہینے میں۔ سوال ہے قرآن پاک کتنے سال میں مکمل ہوا؟ جواب ہے قرآن پاک 23 سال میں مکمل ہوا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار عمرہ ادا کیا؟ جواب ہے 4 بار عمرہ ادا کیا۔ سوال ہے اذان دینے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب ہے 1 ہجری میں۔ سوال ہے سب سے پہلا معرکہ کون سا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر۔ سوال ہے سب سے آخری نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سوال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عبداللہ بن ابی قحافہ۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیوں سے نکاح ہوا تھا؟ جواب ہے 2 بیٹیوں سے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون تھے؟ جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت کی؟ جواب ہے 27 غزوات میں شرکت کی۔ سوال ہے قرآن پاک میں کتنے مقامات پر نماز کا ذکر آیا؟ جواب ہے 700 سے زائد بار۔ سوال ہے قرآن میں کس جانور کا نام سب سے پہلے آیا؟ جواب ہے گائے کا۔ سوال ہے سب سے پہلا معجزہ کس نبی کو دیا گیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کیا تھا؟
جواب ہے سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ جواب ہے فرعون تھا۔ سوال ہے فرعون کو کہاں غرق کیا گیا تھا؟ جواب ہے بحر کلزم میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے سولی دینے کی کوشش کی؟ جواب ہے بنی اسرائیل نے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں زندہ موجود ہیں؟ جواب ہے آسمان پر۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ کون تھی؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ سوال ہے سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت ابو الطفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلے شہید صحابی کون تھیں؟ جواب ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلے مردوں میں شہید کون ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے مکمل قرآن لکھنے والے سب سے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب کھانا کیا تھا؟ جواب ہے کھجور اور شہد۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ رنگ کون سا تھا؟ جواب ہے سفید رنگ۔ سوال ہے سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ جواب ہے سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ سوال ہے قبلے کا رخ کب تبدیل ہوا تھا؟ جواب ہے 2 ہجری میں۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے مدینے میں ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں سب سے پہلے کیا کیا؟ جواب ہے مسجد بنوائی، وہ مسجد نبوی ہے۔ سوال ہے حج مسلمان پر کس سال فرض ہوا؟ جواب ہے حج مسلمان پر 9 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال ہے زکوٰۃ مسلمان پر کس سال فرض ہوئی؟ جواب ہے زکوٰۃ مسلمانوں پر 2 ہجری میں فرض کی گئی۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قوم سے تھا؟ جواب ہے حبشہ سے تھا۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کہاں تک پھیلا؟ جواب ہے عراق، شام، مصر، فارس تک۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ کیا تھا؟ جواب ہے قرآن کی کتابت اور نسخے بھیجنا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جواب ہے جنگ صفین کے بعد۔ سوال ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے کیوں دستبردار ہوئے؟ جواب ہے امت کی وحدت کے لیے۔ سوال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ جواب ہے یزیدی فوج نے کربلا میں۔ سوال ہے یزید کون تھا؟ جواب ہے اموی خلیفہ جس کے دور میں کربلا کا واقعہ ہوا۔ سوال ہے رمضان کے روزے کس ہجری میں فرض ہوئے؟ جواب ہے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ سوال ہے حج کا عظیم رکن کون سا ہے؟ جواب ہے وقوف عرفات۔ سوال ہے وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ جواب ہے وضو میں 4 فرائض ہیں۔ سوال ہے تیمم کب کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جب وضو کے لیے پانی نہ ہو یا بیماری میں۔ سوال ہے غسل کے کتنے فرائض ہیں؟
جواب ہے غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سوال ہے نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ جواب ہے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ سوال ہے عید الفطر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ جواب ہے عید الفطر کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں۔ سوال ہے روزے کی حالت میں کون سی چیزیں منع ہیں؟ جواب ہے کھانا پینا اور شہوت۔ سوال ہے قیامت سے پہلے کون سا جانور نکلے گا؟ جواب ہے دابۃ الارض۔ سوال ہے دجال کہاں سے نکلے گا؟ جواب ہے مشرق سے۔ سوال ہے سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ سوال ہے توکل کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے اللہ پر بھروسہ۔ سوال ہے حرام کمائی کا انجام کیا ہوگا؟ جواب ہے عذاب اور قبولیت عبادت میں رکاوٹ۔ سوال ہے غیبت کیا ہے؟ جواب ہے کسی کے پیٹھ پیچھے سچ بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے۔ سوال ہے جھوٹ بولنا کس درجے کا گناہ ہے؟ جواب ہے کبیرہ درجے کا گناہ ہے۔ سوال ہے سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ جواب ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال ہے قرآن کا مقصد کیا ہے؟ جواب ہے قرآن کا مقصد ہدایت دینا ہے۔ سوال ہے علم کے بغیر عمل کیسا ہے؟ جواب ہے علم کے بغیر عمل اندھا عمل ہے۔ سوال ہے نیت کا مقام کیا ہے؟ جواب ہے نیت کا مقام دل ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز پر ہوگا؟ جواب ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز پر ہوگا۔ سوال ہے سب سے زیادہ نفع بخش عمل کیا ہے؟ جواب ہے نماز وقت پر پڑھنا۔ سوال ہے اللہ کا سب سے پیارا بندہ کون ہوتا ہے؟ جواب ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ سوال ہے ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جواب ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سوال ہے قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیت ہیں۔ سوال ہے آسمانوں کی تعداد قرآن کے مطابق کتنی ہے؟ جواب ہے قرآن کے مطابق آسمان کی تعداد 7 ہے۔ سوال ہے دنیا کا سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ جواب ہے دنیا کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ سوال ہے مسجد الحرام کہاں واقع ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ میں۔ سوال ہے مسجد اقصی کہاں واقع ہے؟ جواب ہے مسجد اقصی فلسطین میں واقع ہے۔ سوال ہے بیت اللہ پر پہلا غلاف کس نے چڑھایا تھا؟ جواب ہے بیت اللہ پر پہلا غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا تھا۔ سوال ہے جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب ہے منافق کو رکھا جائے گا۔ سوال ہے لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے لفظ کل سے 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ سوال ہے کس لڑکی سے شادی کرنا منع ہے؟ جواب ہے شرک کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا منع ہے۔ سوال ہے کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے تنگ اور باریک لباس پہننے سے۔
سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عقل کو کم کر دیتا ہے؟ جواب ہے زیادہ سونا انسان کی عقل کو کم کر دیتا ہے۔ سوال ہے سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سب سے جلدی رشتہ داری نبھانے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے عورت کی تھوڑی پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے عورت کی تھوڑی پر بال آنا عموماً ہارمونل تبدیلیوں یا طبی مسائل کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال ہے بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے بستر پر کھانا کھانے سے غربت، بیماری اور بے برکتی آتی ہے۔ یہ عمل ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ بستر پر کھانے سے صفائی کا نظام متاثر ہوتا ہے، شیطان کو دعوت ملتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ برکت، حفاظت اور فائدے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مبارک آیت ہے جو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت 255 ہے اور اس کو پڑھنے سے اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی یا کسی بھی قرآنی آیت کو ناپاک حالت میں بے ادبی سے یا غلط نیت سے پڑھنا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اسے غلط نیت یا کسی منفی مقصد کے تحت پڑھتا ہے تو وہ روحانی طور پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔